السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اپنی اس ویڈیو میں آج ہم پولیس رولز کے اہم رولز کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں بھی ہم نے چند نکات کو ڈسکس کیا ہے، اسی سلسلے میں آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس چیز کو سب سے پہلے ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ عورتوں کی گرفتاری کے متعلق پولیس رولز ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ پولیس رولز چیپٹر 26 رول 18 ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی کیس کے اندر کسی عورت کی گرفتاری کی جائے گی تو اس کی ایک اسپیشل رپورٹ فوری طور پر سپرنٹینڈنٹ پولیس کو بھجوائی جاتی ہے۔ جب بھی عورت کسی ایسے جرم میں گرفتار کی جاتی ہے جو قابل ضمانت ہے تو فوری طور پر اس کی ضمانت لے لی جاتی ہے۔ اگر کسی کیس کے اندر عورت گرفتار ہے اور پولیس اس کا ریمانڈ لینا چاہتی ہے تو گزٹڈ آفیسر کی پرمیشن کے بغیر عورت کا ریمانڈ نہیں لیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک تھانے کے اندر پولیس نے کسی عورت کو گرفتار کر لیا ہے تو کم از کم ڈی ایس پی رینک کا بندہ اس کی پرمیشن دے گا، اس درخواست کو فارورڈ کرے گا جس کو انہوں نے ریمانڈ کے لیے علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور اگر ڈی ایس پی صاحب کی طرف سے وہ درخواست فارورڈ نہیں ہے تو بطور وکیل، اگر آپ اس خاتون کے وکیل ہیں تو اس بات کے اوپر آپ مجسٹریٹ صاحب کے سامنے ان رولز کی روشنی میں اعتراض کر سکتے ہیں کہ چونکہ یہ درخواست پراپر طریقے سے پیش نہیں کی گئی ہے لہٰذا اس عورت کا ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر عدالت کسی ملزمہ کا عورت کا ریمانڈ دے بھی دیتی ہے تو ایک رات کے لیے بھی اس ملزمہ کو تھانہ میں نہیں رکھا جا سکتا ہے، بلکہ جب بھی کسی کیس کے اندر خاتون گرفتار ہوگی اس کو فوری طور پر جیل بھجوا دیا جاتا ہے جہاں پہ عورتوں کے لیے الگ سے حوالات بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب بھی کسی عورت کا ریمانڈ دیا جاتا ہے تو اس کی رپورٹ فوری طور پر سیشن جج کو بھیجی جاتی ہے، اور جب بھی کسی خاتون کا ریمانڈ لینا ہو تو پھر گزٹڈ پولیس آفیسر کی طرف سے وہ اپلیکیشن دی جاتی ہے، اور گزٹڈ پولیس آفیسر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اس عورت کی عزت و آبرو کو ہر طرح سے یقینی بنایا جائے اور اس کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچے۔ اسی طرح جب بھی کسی خاتون کو کسی کیس میں شامل تفتیش کرنا ہو اور تفتیش کے سلسلے میں تھانے بلانا ہو تو اس کو کسی بھی صورت میں رات کے وقت تھانے نہیں بلایا جائے گا اور نہ ہی اس کو رات کو تھانے میں رکھا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی خاتون سے شناخت پریڈ کروانی ہے یا کسی جائے وقوع کی شناخت کروانی ہے تو پھر اس صورت میں بھی اس کو رات کے وقت تھانے نہیں بلایا جائے گا اور نہ ہی رات کے وقت اس کو کسی قسم کی تفتیش کے لیے طلب کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں اس کے کسی مرد رشتہ دار یا اس کے گاؤں کے نمبردار یا کونسلر کو بھی اگر ہمراہ رکھ لیا جائے تو قانونی طور پر یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اسی طرح پولیس کے جو گزٹڈ آفیسران ہیں ان کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ ان تمام رولز کی عملداری کو یقینی بنائیں اور کوئی ایسا کام نہ ہونے دیں جس سے خواتین کی بے آبرو ہو یا ان کو تنگ کیا جائے۔ اسٹیٹمنٹ آف انجرڈ وٹنسز یعنی زخمی مدعی اور گواہوں کے بیانات۔ پولیس رولز کے چیپٹر 25 رول 20 کے تحت اگر کسی کیس کے اندر مدعی یا اس کا گواہ شدید زخمی ہے اور وہ عدالت تک اس کو لے جایا نہیں جا سکتا یا وہ عدالت تک جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو فوری طور پر پولیس افسر مجسٹریٹ صاحب کا اس جگہ پر بندوبست آنے کا کریں گے جہاں پر وہ زخمی گواہان موجود ہیں، تاکہ مجسٹریٹ صاحب کی موجودگی میں اور ملزمان کی موجودگی میں ان زخمی گواہان اور مدعی کا بیان قلم بند کیا جا سکے۔ دو کہ ان کی موت کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، لیکن رولز کے مطابق اگر کوئی بھی زخمی گواہ ہے تو مجسٹریٹ صاحب اور ملزم کی موجودگی میں پولیس افسر اس بات کا اہتمام کرے گا کہ ان کا بیان قلم بند کروایا جا سکے، تاکہ اگر بعد میں ان میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بیان نزا کے طور پر، ڈائنگ ڈیکلیریشن کے طور پر اس بیان کو استعمال کیا جا سکے۔ اسی لیے چیپٹر 25 رول 21 میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کسی کا بیان نزا قلم بند کرنا ہو تو یہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی موجودگی میں قلم بند ہونا چاہیے، اور ایسا بیان لکھتے وقت ڈاکٹر سے اس بات کی تصدیق کر لینی چاہیے کہ آیا وہ زخمی گواہ جو ہے وہ بیان دینے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تفتیش کے دوران جب بھی کوئی شخص زیر علاج ہوتا ہے اور پولیس اس کا 161 کا بیان لکھنا چاہتی ہے تو پھر اس صورت میں ایک درخواست دی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب کو کہ اس بات کی بابت اپنی رائے دیں کہ یہ آیا جو گواہ ہے یہ بیان دینے کے قابل ہے یا نہیں ہے، اور جب ڈاکٹر صاحب اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ اپنا بیان دینے کے قابل ہے
تو صرف اسی صورت میں اس کا بیان لکھا جاتا ہے، اور اگر ڈاکٹری رائے کے بغیر اس بیان کو لکھا جائے تو پھر اس صورت میں وہ بیان مشکوک سمجھا جاتا ہے اور اس کی امپورٹنس وہ نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کی امپورٹنس جس طرح ایک بیان نزا کی ہوتی ہے، اگر ڈاکٹری اوپینین کے بغیر وہ لکھ لیا جائے اور بعد میں اس گواہ کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر اس میں یہ ایک خامی رہ جاتی ہے جس کو پروسیکیوشن کے لیے پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بیان نزا لکھتے وقت کوئی جوڈیشل میجسٹریٹ اویلیبل نہ ہو تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ پولیس رولز کے مطابق ڈاکٹر کی موجودگی میں ہو۔ اگر ڈاکٹر بھی موجود نہ ہو تو پھر 2 معتبر گواہوں کی موجودگی میں یہ بیان لکھنا چاہیے، اور اگر 2 معتبر گواہ بھی موجود نہ ہوں تو پھر 2 پولیس افسران جو اس وقت موقع کے اوپر موجود ہیں ان کی موجودگی میں بھی یہ بیان لکھا جا سکتا ہے۔ پولیس رولز کے چیپٹر 25 کے رول 20 اور 21 کو اگر ہم بغور پڑھیں تو اس سے یہ مدد ملتی ہے کہ کوئی بھی زخمی گواہ یا ایسا گواہ جس کا ہم نے بیان نزا کا بیان لکھنا ہے تو اس کی ذمہ داری تفتیشی کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کی موجودگی میں یا میجسٹریٹ صاحب کی موجودگی میں اس کا بیان لکھے یا 2 گواہان کی موجودگی میں اس کا بیان لکھے، اور اگر وہ اویلیبل نہیں ہیں تو پھر تفتیشی صاحب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ 2 پولیس افسران کی موجودگی میں اس بیان کو لکھا جائے۔ پولیس رولز کے ان احکام کو ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض مقدمات میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ صرف تفتیشی افسر ایک بیان لکھتا ہے، نہ تو اس میں وہاں پر موجود گواہان کا ذکر ہوتا ہے، نہ مجسٹریٹ صاحب کا ذکر ہوتا ہے، اور نہ ہی وہاں پر ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کے بارے میں کوئی ذکر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ تفتیشی افسر صاحب کے پارٹ کے اوپر ایک غلطی ہے جو پروسیکیوشن کے کیس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی طرح ان رولز کو بغور پڑھنے سے ایک یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی تفتیشی افسر پروسیکیوشن کے کیس کو جان بوجھ کر کمزور کرنا چاہتا ہے یا خراب کرنا چاہتا ہے اور وہ کسی انجرڈ وٹنس کا بیان نہیں لکھواتا ہے یا کسی بیان نزا کے لکھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا ہے تو پھر جو پروسیکیوشن کے مدعی ہیں یا جو پارٹی ہے وہ خود بھی ان رولز کے تحت مجسٹریٹ کو اپلیکیشن دے کے حکم دلوا سکتے ہیں آئی او کو کہ وہ اس انجرڈ وٹنس کا بیان لکھیں، یا اگر موت کا اندیشہ ہے تو اس کا جو وہ ڈائنگ ڈیکلیریشن ہے وہ اس کو پراپر طریقے سے جا کے لکھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پولیس رولز کی روشنی میں جو سرکاری ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے کیا فرائض ہیں۔ چیپٹر 25 رول 9 کے تحت کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں یا ڈسپینسری میں جو سرکاری میڈیکل آفیسر ہوتے ہیں ان کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی زخمی حالت میں آتا ہے، کوئی زہر خوانی کا کیس آتا ہے تو فوری طور پر اس کی اطلاع اپنے قریبی تھانہ کو دیں تاکہ پولیس فوری طور پر ضروری قانونی کارروائی کر سکے۔ ایک بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ لڑائی جھگڑے کے کیسز کے اندر بعض اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے پہلے تھانے جانا ہے یا ہاسپٹل جانا ہے، اور زخمی کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ اگر اس کو تھانے لے کے جایا جائے اس کو بلڈ اس کا جو ہے وہ رک نہیں رہا اور زخموں سے اس کا خون جاری ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور مزید پریشانی اس لا علمی کی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ جی اس کو تھانے لے کے جانا ہے یا ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ ایسی صورت میں جب بھی ہم کسی شدید زخمی شخص کو تھانے لے کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے زیادہ خون کے ضیاع کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس گواہ کو سیدھا ہاسپٹل لے کے جانا ہے تاکہ فوری طور پر اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکے، اس کی جان بچائی جا سکے، اور جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ ان کی ڈیوٹی ہے رولز کے مطابق کہ وہ پولیس کو اطلاع دیں گے اور پولیس وہاں پر آ کر اپنی ضروری کارروائی کرے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص معمولی زخمی ہے تو اس صورت میں اگر وہ ڈائریکٹ تھانے بھی چلا جاتا ہے وہاں پہ اس کا نقشہ مضروبی بنتا ہے، اور نقشہ مضروبی بننے کے بعد ایک پولیس آفیشل اس کے ساتھ جاتا ہے اور اس کا میڈیکل کرواتا ہے۔ اب ہاسپٹلز کے اندر کچھ جگہوں پر جو ہے وہ ایک سہولت کے طور پر پولیس آفیسر موجود ہوتا ہے، اور لڑائی جھگڑے کے کیسز کے اندر جیسے ہی کوئی مضروب وہاں پہ پہنچتا ہے تو فوری طور پر وہ اس کا نقشہ مضروبی تیار کر کے اس کا میڈیکل کرواتا ہے۔ لہٰذا جو مضروب کو تھانے لے کے جانے والی ایک تکلیف ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی مضروب زیادہ سیریس حالت میں ہے تو اس کو تھانے کی بجائے ہاسپٹل لے کے جایا جائے تاکہ اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہو سکے، اور پھر ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پولیس کو موقع کے اوپر بلا کے ان کو فوری طور پر کارروائی کرنے کا کہہ سکتے ہیں۔ ڈیئر فرینڈز، اسی رول میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کوئی بھی پولیس آفیسر کسی زخمی کو یہ اس بات پہ مجبور نہیں کر سکتا ہے کہ وہ سرکاری ہاسپٹل سے ہی ہر صورت میں علاج کروائے،
وہ اپنے خرچے کے اوپر اور اپنی پسند کے ڈاکٹر سے بھی اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کا ابتدائی طبی معائنہ سرکاری ہاسپٹل سے ہو، کیونکہ سم ٹائم اسی بنیاد پر آپ کی FIR رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ جہاں تک پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کا تعلق ہے، اس پہ رولز کے مطابق کوئی پابندی تو نہیں ہے، لیکن پرائیویٹ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ عدالت میں شہادت دینے سے گریز کرتے ہیں، اور ان کا جو ریکارڈ ہوتا ہے کم از کم اس کو تفتیشی صاحب کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں، اور شہادت کے وقت جب عدالت سمجھتی ہے کہ اس ریکارڈ کو اس ڈاکٹر کے بغیر ہم آن ریکارڈ لے کے نہیں آ سکتے ہیں اور اس ڈاکٹر کو شہادت دینے کے لیے طلب کیا جانا چاہیے، تو اس وقت آپ اپلیکیشن دے کے ان ڈاکٹر صاحب کو شہادت کے لیے عدالت میں طلب کر سکتے ہیں۔ تلاشی کے احکامات۔ چیپٹر 25 رول 23 پولیس رولز کے مطابق جب بھی ایک پولیس آفیسر کسی مقدمہ میں تلاشی کا عمل بروئے کار لائیں گے تو ضابطۂ فوجداری کی دفعات 103، 165، 166 کو ذہن میں رکھیں گے۔ پولیس رولز کے مطابق جب بھی تلاشی کا عمل وہ کریں گے تو اس میں وہ تمام فارمز جو پولیس اسٹیشن کے اوپر مہیا کیے جاتے ہیں ان کے ذریعے وہ جامع تلاشی کا عمل پورا کریں گے، اور گواہان کی موجودگی میں یہ عمل پورا کیا جائے گا۔ جو بھی تلاشی کے ذریعے ملزم سے چیزیں برآمد ہوتی ہیں ان کو بذریعہ فرد قبضہ پولیس میں لینا چاہیے، گواہان کے دستخط لینے چاہیے، ان کے 161 کے بیان قلم بند کرنے چاہیے۔ گزٹڈ آفیسر اس بات کو یقینی بنائے کہ تفتیشی افسران جو بھی تلاشی لیتے ہیں ملزم سے، اس میں پولیس رولز کے جو رولز بتائے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کو وہ یقینی بنائیں۔ اس طرح جو انسپیکشن آفیسر تھانے جاتے ہیں وہ بھی اس چیز کو یقینی بنائیں کہ جی برآمدگی اور جو جامع تلاشی کا طریقہ کار رولز میں بتایا گیا ہے اس کو فالو کیا گیا ہو، اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی بے ضابطگی پائی گئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی تو وہ محکمانہ کارروائی کا بھی حکم دے سکتے ہیں۔ وٹنس سٹیٹمنٹ۔ چیپٹر 25 رول 18 کے تحت جب بھی کسی گواہ کا بیان لکھا جائے گا 161 کے تحت تو ضمنی میں اس کا ذکر کیا جائے گا کہ میں اس کا الگ سے مفصل بیان 161 تحریر کر رہا ہوں۔ بعض اوقات تفتیشی افسران اپنی لا علمی یا نااہلی کی وجہ سے کسی اہم گواہ کا بیان نہیں لکھتے ہیں، اور مقدمہ کی سماعت کے دوران جب یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ تو بڑا اہم گواہ تھا اور اس کا 161 کا بیان نہیں لکھا گیا ہے، تو پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خفیہ طریقے سے فائل واپس تھانے جاتی ہے اور وہاں پہ ان کا بیان لکھ کے دوبارہ شامل مثل کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ایسا کوئی شک ہے کہ یہ بیان اس وقت نہیں لکھا گیا تو آپ اپلیکیشن دے کے جج صاحب سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ آیا ضمنی میں اس 161 کے بیان کا ذکر ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہاں پہ یہ ہو کہ ضمنی کے اندر اس 161 کے بیان کے قلم بند ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے تو یہ بات ملزم کے فائدے میں جاتی ہے، اور اس کو آپ اکارڈنگلی پھر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بیان قلم بند ہونے کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ پولیس ڈائریز۔ چیپٹر 25 رول 53 کے مطابق جب بھی ایک کیس رجسٹر ہوتا ہے تو تفتیشی افسر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کے سلسلے میں، اس تفتیش کے سلسلے میں جو بھی اس کیس میں پروگرس ہو رہی ہے ضمنی کی صورت میں وہ درج کریں گے، چاہے وہ ضمنی تھانہ کے اندر تحریر کی گئی ہو، چاہے وہ ضمنی تھانہ سے باہر کہیں تحریر کی گئی ہو۔ جب بھی ضمنی مکمل ہوتی ہے اس کی ایک کاپی فوری طور پر تھانہ بھیجوائی جاتی ہے، اور محرر تھانہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس تاریخ کو اور جس وقت وہ ضمنی ان کو وصول ہوئی ہے وہ ضمنی کے اوپر تاریخ اور وقت کو درج کریں گے، اور رپورٹ ابتدائی رجسٹر میں اس ضمنی کا درج کریں گے، اور یہ کرنے کے بعد فوری طور پر اس ضمنی کو افسران بالا کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ کسی بھی کیس کے سلسلہ میں پولیس ضمنی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پولیس ضمنی پڑھنے سے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح اس کیس کے اندر تفتیش کی گئی ہے۔ اگر آپ کو ضمنی پڑھنے کا طریقہ پتہ ہے تو پھر آپ اس پوری کارروائی کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ ضمنی کا ہر آخری پیرا اپنی پوری ضمنی کا خلاصہ ہوتا ہے۔ ضمنی کے فقرہ نمبر 1 سے لے کے سیکنڈ لاسٹ پیرا جو ہوتا ہے اس میں تمام وہ واقعات لکھے جاتے ہیں، ضروری چیزیں لکھی جاتی ہیں جو اس دن تفتیشی صاحب نے اس کیس کے سلسلہ میں کی ہوتی ہیں۔ کسی ملزم کو گرفتار کیا ہو، کسی ملزم کا بیان لکھا ہو، کسی گواہ کو شامل تفتیش کیا ہو، کسی گواہ کا 161 کا بیان لکھا ہو، اس ملزم سے کوئی برآمدگی کی ہو، یہ تمام تفصیلات
1 2 3 4 5 6 سیریل کے حساب سے اس ضمنی کے اندر درج کی جاتی ہیں، اور پھر جو ضمنی کا آخری فقرہ ہوتا ہے وہ تمام ضمنی کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ضمنی پڑھنے کا زیادہ وقت نہیں ملا اور تھوڑا سا وقت ملا ہوا ہے تو آپ صرف آخری پیرے کو پڑھ لیں گے تو آپ کو پوری ضمنی کے اندر کیا ہوا ہے سمجھ آ جائے گا۔ گرفتار شخص کی منتقلی۔ جب کوئی ایسا ملزم گرفتار ہو جاتا ہے، کسی ایسی جگہ گرفتار ہو جاتا ہے جس کے خلاف ایف آئی آر کسی اور ڈسٹرکٹ میں رجسٹرڈ ہے، تو آپ علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے اس کو پیش کریں گے اور پھر وہاں سے آرڈر کروا کر اس کو اس ضلع میں اور اس عدالت میں پیش کیا جائے گا جہاں پہ اس کا آپ نے ریمانڈ لینا ہے، اور پھر جج صاحب جو ہیں مقامی عدالت کے وہ اکارڈنگلی آپ کی مثل کی ضمنیاں دیکھیں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اگر پولیس آفیسر نے اس کے جسمانی ریمانڈ کے لیے درخواست کی ہے تو جسمانی ریمانڈ دیا جائے گا، اور اگر اس کو جوڈیشل آرڈر کروانا ہے تو جوڈیشل آرڈر کروایا جائے گا، اس کی شناخت پریڈ کروانی ہے تو شناخت پریڈ کا آرڈر کیا جائے گا۔ جو بھی پولیس افسر اس سلسلے میں کرے گا وہ پھر مقامی عدالت میں کیا جائے گا، اور ایک ملزم کو مجسٹریٹ صاحب کے حکم کے بغیر ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں نہیں بھیجا جا سکتا ہے۔ پولیس رولز کے چیپٹر 26 رول 20 کے تحت جب ایک ایسا ملزم گرفتار ہوتا ہے، ایک ڈسٹرکٹ میں گرفتار ہوا ہے جس کے خلاف ایک ایف آئی آر کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں موجود ہے، تو اس ملزم کو فوری طور کے اوپر اس مقامی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے جہاں پر وہ گرفتار ہوا ہوتا ہے۔ وہ جج صاحب اسے جوڈیشل کسٹڈی کا آرڈر کر دیتے ہیں۔ پولیس آفیسر جس نے اس ملزم کو گرفتار کیا ہے اس کی اطلاع متعلقہ تھانہ میں دیتے ہیں۔ متعلقہ تھانہ سے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتے ہیں وہ اس جگہ جا کر متعلقہ عدالت سے اس کی طلبی کرواتے ہیں، اور پھر اس کا ٹرانزٹری ریمانڈ لے کر اس کو مقامی عدالت میں پیش کرتے ہیں، اور پھر اگر اس کا جسمانی ریمانڈ ان کو چاہیے ہو یا اس کی شناخت پریڈ کے سلسلے میں اس کو جوڈیشل ریمانڈ کے لیے بھجوانا ہو، یا اس کی تفتیش مکمل ہو چکی ہو اور اسے جوڈیشل ریمانڈ پر بھجوانا ہو، جیسی بھی صورتحال ہو، مقامی عدالت کے مجسٹریٹ صاحب اس کے اوپر اکارڈنگلی اپنا فیصلہ کرتے ہیں۔ کسی ایک ضلع سے مجسٹریٹ کے آرڈر کے بغیر ملزم کو کسی دوسرے ضلع میں ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ زیر حراست شخص کی ضمانت۔ چیپٹر 26 رول 21 کے مطابق جو دوسرے ڈسٹرکٹ میں پولیس افسر نے ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے یا اپنے مقامی تھانے میں اس کو گرفتار کیا ہے اور کوئی ایسا جرم ہے جو قابل ضمانت ہے، تو پولیس افسر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو ضمانت پر رہا کر سکتا ہے۔ اسی طرح کسی اور جرم جو ناقابل ضمانت ہے اس میں بھی پولیس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس کا ضمانت پر رہا کر سکتے ہیں۔ ناقابل ضمانت جرائم کے اندر پولیس عام طور پر اس اختیار کا استعمال نہیں کرتی ہے اور وہ ملزمان کو ضمانت پر رہا نہیں کرتے ہیں، اور یہ اختیار ایکسکلوسیولی جو ہے وہ عدالتوں کے پاس ہی ہے کہ وہ پروسیکیوشن کو نوٹس کرنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں اس ناقابل ضمانت جرم میں ملزم کو ضمانت دی جانی چاہیے یا نہیں دی جانی چاہیے۔ بہرحال اس رول کے مطابق اگر پولیس افسر کسی ملزم کو ضمانت پر رہا کر دیتے ہیں، یعنی 169 ضابطہ فوجداری کے تحت اس کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے اس کے خلاف جو شہادتیں ہیں وہ ناکافی ہیں اور تفتیشی افسر نے اس کو ضمانت پر رہا کر دیا ہے، تو اس وقت تک کوئی اور پولیس افسر اس کیس میں اس کو گرفتار نہیں کر سکتا جب تک متعلقہ عدالت سے اس آرڈر کو منسوخ نہ کرا دیا جائے۔ تھانہ پر گرفتار شدہ ملزمان کی ملاقات۔ چیپٹر 26 رول 28 کے مطابق جب ایک ملزم گرفتار ہو جاتا ہے تو ملزم کے رشتہ دار اور وکیل کو یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ اجازت آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن دے سکتا ہے، گزٹڈ آفیسر آف پولیس یہ اجازت دے سکتا ہے، اور اگر ان دونوں جگہوں سے آپ کو اجازت نہیں ملی یا ملاقات کی تو آپ علاقہ مجسٹریٹ میں یہ درخواست دے کے اجازت کا حکم لے سکتے ہیں۔ جب بھی تھانے کے اندر ملزم کے ساتھ اس کے رشتہ دار یا عزیز و اقارب ملاقات کرتے ہیں تو وہاں پر سنتری موجود ہوتا ہے جو اس بات پر نظر رکھتا ہے کہ ملزم کو کوئی بھی ہتھیار وغیرہ یا کوئی ممنوع چیز نہ دے دی جائے۔ لیکن جب بھی اس رول کے مطابق ایک ملزم وکیل سے ملاقات کرے گا تو پھر وہاں پر سنتری موجود نہیں ہوگا، اور وہ خفیہ طور پر آپس میں کوئی بھی بات کرتے ہیں تو سنتری اس کو سننے کا جواز نہیں رکھتا ہے، لیکن سنتری ان کے اوپر نظر رکھے گا لیکن ان کی باتیں وہ نہیں سن سکتا ہے۔ مقام حراست یعنی پلیس آف ڈیٹینشن۔ قانونی طور پر ملزم کو گرفتار ہونے کے بعد تھانے میں رکھا جاتا ہے جس کی حدود محکمہ پولیس تعین کرتا ہے۔ اگر پولیس نے ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد
کسی اور جگہ پر رکھا ہوا ہے تو یہ قانوناً غلط ہے۔ یہاں تک کہ CIA سٹاف کے دفتر میں بھی ملزم کو رکھنا قانوناً ممنوع ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ گرفتار ہونے کے بعد ملزم اپنے عزیز و اقارب اور اپنے وکیل سے اگر ملنا چاہے تو ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ کون سے تھانے میں موجود ہے، اور اس طرح اگر ملزم کے اوپر کوئی تشدد کیا جا رہا ہے، کوئی غیر قانونی کام کیا جا رہا ہے تو فوری طور پر اس کے وکیل اور اس کے عزیز و اقارب اس کے خلاف چارہ جوئی حاصل کر سکیں۔ اسی طرح اگر کسی ملزم کو تھانہ کی بجائے کسی اور جگہ پر زیر حراست رکھا گیا ہے تو دفعہ 491 ضابطہ فوجداری کے تحت بھی اس کی پلیس آف ڈیٹینشن کو چینج کرایا جا سکتا ہے اور اس کو تھانے میں منتقل کرایا جا سکتا ہے۔ تھانہ پر قیدیوں کی خوراک۔ چیپٹر 26 رول 27 کے تحت جب بھی ایک ملزم گرفتار ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا کھانے کا بندوبست کرنے والا کوئی شخص موجود نہیں ہے، تو پھر یہ بات پولیس تھانہ کی روزنامچہ میں لکھی جاتی ہے کہ اس شخص کا جو خوراک کا خرچہ ہے وہ سرکار کے ذمہ ہے۔ چیپٹر 26 رول 27 کے مطابق جب بھی کوئی ملزم یہ کہے کہ اس کو خوراک پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، یہ بات روزنامچہ میں تحریر کی جاتی ہے کہ اس ملزم کو سرکار کے خرچے کے اوپر کھانا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ روزنامچہ میں یہ بات بھی لکھی جاتی ہے کہ اس ملزم کو خوراک پہنچانے کی ذمہ داری کس شخص کی ہے۔ اس ملزم کو اگر گھر سے کھانا آ رہا ہے اور اس کے کوئی رشتہ دار کھانا پہنچاتے ہیں تو اس رول کے مطابق آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ اس کھانے کو چیک کرے اور اس کو ملاحظہ کرنے کے بعد پھر وہ ملزم کو یہ کھانا مہیا کرے۔ قیدیوں کی درجہ بندی۔ چیپٹر 26 رول 21 کے مطابق جو ٹرائل کورٹ ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ قیدیوں کی درجہ بندی کر سکے۔ درجہ بندی کے حساب سے ملزمان کو A اور B قسم کی درجہ بندی حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے حالات زندگی کے مطابق یعنی تعلیم اور معاشرتی مقام کے پیش نظر خواہ ان پر کسی بھی قسم کے جرم کا مقدمہ ہو بہتر سلوک کے مستحق ہوں تو پھر ٹرائل کورٹ ان کو درجہ A کی سہولت فراہم کرتی ہے، اور اس کے علاوہ تمام ملزمان کو B کلاس میں رکھا جاتا ہے۔ یہ درجہ بندی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی صوابدید پر منحصر ہوتی ہے، اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اپنی ڈسکریشن کے حساب سے اس میں کوئی بھی امینڈمنٹ کوئی ترمیم کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ ڈیئر فرینڈز، پولیس رولز 1934 کے جو اہم رولز ہیں ان کے حوالے سے آج یہ دوسری ویڈیو تھی جس میں ہم نے کچھ رولز کو ڈسکس کیا ہے۔ امید کرتا ہوں اگر آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہے اور اس سے قبل جو ہماری اس سلسلے میں پہلی ویڈیو تھی اس کو دیکھا ہے تو آپ کو پولیس رولز کے اہم رول کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملی ہوگی۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کی تیسری اور آخری ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔